بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قصص الانبیاء میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور آج اس سلسلے کی 5ویں ویڈیو ہے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ کعبہ کے زیر سائے اپنی گدی پر بیٹھتے تو ان کے بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پہ بیٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبد المطلب بھی زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہی ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسے اس سے پہلے ماں باپ کی موت پر ہوا تھا۔ لیکن کیا یہ ویسے ہی صدمہ تھا جو اس سے پہلے ماں باپ کی موت پر ہوا تھا؟ نہیں دوستو، دادا کا غم ماں باپ سے بھی زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت و گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود بھی تڑپ رہے تھے اور دوسروں کو بھی تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم قبر کی بھیانک کوٹری میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں کہ اس نے یعنی اللہ نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا فرمایا اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ دوستو، بے شک ایسا ہی تھا۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دادا ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سائے عافیت میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرپرست بنا دیا تھا اور وصیت کر گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا اور ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ دوستو، عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں۔ ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ سب سے زیادہ مالدار تھے، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب آپس میں سگے بھائی تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں وصیت کر گئے۔ دوستو، عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی بھتیجے کو مانتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، بات بات سے ذہانت کا ثبوت ملتا ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہی۔ عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی۔ دوستو، وقت گزرتا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہو گئے تھے۔ اسی زمانے میں ابو طالب نے شام کی تجارت پر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ بھی دشوار تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا۔ لیکن وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب کا دل پسیج گیا اور آپ نے بھتیجے کو بھی ساتھ لے لیا۔
دوستو تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ بھی تھے۔ راستے میں جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ و بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈالا۔ دوستو بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس کے گرجا کے پاس ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش کے تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے تو وہیں پر ٹھہرتے، ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑتیوں اور بیپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ آ کر ٹھہرا اور ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا، وہ آرام کرنے لگا۔ کوئی بھوک سے بےتاب تھا، وہ دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، اور کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا۔ یہ سب کچھ جاری تھا کہ کسی نے کہا آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، کھانا بھی آپ لوگوں کو وہیں کھانا ہے، سب کچھ انتظام ہو چکا ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا ہے۔ دوستو اس کے بعد بحیرہ کا ایک تفصیلی واقعہ ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کرے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔